बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो हमें मालूम है कि किताबों के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं, पब्लिशर होते हैं, मुसन्निफ होते हैं, लेकिन एक बहुत अहम स्टेक होल्डर किताबों के हवाले से होता है किताबों के कारी का। कि किताबें कारी किस किस्म की किताबें पढ़ता है। और मेरे से लोग जो कि यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों किताबों में घिरे हैं, तो बाज़ औक़ात ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी किताब क्या पढ़ना है, उससे क्या अख़ज़ करना है। तो पब्लिशर के बारे में आप तासुरात सुनते रहे हैं, मुसन्निफीन से आपको मिलवाया है। आज से एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं किताबें कारी की नज़र में, और इसमें हम ये देखेंगे कि जो लोग किताबें बड़ा रेगुलरली पढ़ते हैं वो किताबों से शख्सियात के बारे में, सियासत के बारे में क्या चीज़ें अख़ज़ करते हैं। तो मेरे आज के जो मेहमान हैं, इनका नाम है जनाब महमूद अहमद, और लईक इनका क़लमी नाम है। ये कोई जो मुसन्निफीन जिनकी कई नावल किताबें आती हैं, मेरे ख्याल आपकी कोई किताब इस तरीके से नहीं आई है, लेकिन मैंने इनके कई मज़ामीन यकीनन पढ़े हैं जो उर्दू लफ्ज़ में शाये होते रहे हैं, जिससे मुझे लगा ये कि इनका मुताला खासा गहरा है। तो आज जनाब हम महमूद साहब से ये सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपने किताबें पढ़ी हैं उससे आपने अख़ज़ क्या किया, वो कौन सा आपके मालूमात में इल्म में इजाफा हुआ जो किताबों के ज़रिए हुआ। अगर वो किताबें ना पढ़ते तो उसमें क्या, फिर वो आपके पास मालूमात नहीं करते थे। बहुत लंबी फील्ड है, मेरे ख्याल है शख्सियात है, अदब है, सियासत है। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? सहाफ़त जी, सियासत से शुरू करेंगे। और मेरा ख्याल है इस सिलसिले की पहली शख्सियत शेरबाज खान मज़ारी। पर मैं गुफ्तगू शुरू करूं? हाँ जी बिल्कुल। मतलब गालिबन आप पहले बताना चाहते हैं कि शेरबाज खान मज़ारी के बारे में आपको किताबों से क्या मिला है? जी बताइए। बिल्कुल। देखिए, शेरबाज खान मज़ारी डेरा गाजी खान इनका शहर था या गांव था। डेरा गाजी खान का महल वक़ूफ़ भी अजीब है। ये चारों सूबों में उससे करीब करीब, ये खुद तो है पंजाब में, लेकिन चारों सूबे इससे करीब करीब हैं, और वहाँ के लोगों की अपनी तमद्दन भी मुख्तलिफ है। शेरबाज खान मज़ारी प्योर बलोच थे। बलोच या ज़बान भी उनके घर में बलोच बोली जाती थी। फारूक लगारी साबिक सदर, वो शायद पख्तून थे। जमात इस्लामी के डॉक्टर नज़ीर अहमद जो 1970 में वहीं से इलेक्शन जीते थे, और जिन्होंने फारूक लगारी के वालिद को इलेक्शन हराया था, वो भी डेरा गाजी खान से हैं। और लगारी खानदान कोई सिंध में भी है। तो ये सब डेरा गाजी खान के अंदर हैं, और उसके अंदर सबकी माशरत अलग अलग है। तो एक तो बड़ी अच्छी बात ही मालूम हुई कि डेरा गाजी खान वो है जो चारों सूबों के संगम पर है। चारों सूबों, लिहाजा यहाँ पे चारों सूबों की सकाफतें पाई जाती हैं। और इसने इसके अंदर जो तहजीब है वो एक आपका खुद भी कभी डेरा गाजी खान जाना हुआ था? तो आपने डेरा गाजी खान को किताबों के हवाले जाना कि मेरा भी जो मैंने किताबों के हवाले जाना कि वहाँ पे गुर्बत बहुत है डेरा गाजी खान के। जी चलिए प्लीज। अच्छा, ये शेरबाज मज़ारी साहब का इलाका रुझान था। रुझान नाम था। और इनके ऊपर दो किताबें, एक तो लिखी है सईद खावर ने। सईद खावर साहब पहले नवाए वक्त कराची के एडिटर थे, लेकिन वो सहाफत में जो उखाड़ पछाड़ चलती रहती है, तो आजकल गालिबन 92 अखबार के एडिटर है। 92 चैनल भी है और अखबार भी है, उसके एडिटर है। मेरा ख्याल है सईद खावर साहब वही जिन्होंने किताब लिखी थी प्यासा थर के नाम से, शायद। जी उनकी ये वो किताब बड़ी पसंद आई थी, बल्कि हमारे जो सिलसिला है उसमें हमने उनकी किताब का तबसरा भी किया था, प्यासा थर में। इंशाल्लाह इसका भी लिंक आप लोगों को दूंगा। जी। तो और दूसरी किताब शेरबाज मज़ारी, अ जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट, ये इनके बेटे शहरियार ने लिखी है किताब। लेकिन शहरियार साहब ने बहुत सकील और बहुत मुश्किल अंग्रेजी लिखी है। आसान अंग्रेजी नहीं है। इसको पढ़ने के अंदर बार बार डिक्शनरी का हवाला। अगर आप याद दें तो मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि ये आपके ज़ाती कुतुबखाने की जो लाइब्रेरी की जगह है, तो एक तो आप जो जिक्र करेंगे जो आपने शेरबाज खान मज़ारी के बारे में पढ़ा है, वो है सईद खावर की वो किताब जिसका जिक्र कर रहे थे कि सरदार शेरबाज खान मज़ारी एक एहतसास जमहूरी शख्सियत का जिंदगी नामा। और दूसरा आपने बताया कि ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान पेपर बैक की किताब है शेरबाज खान मज़ारी, ए जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट। तो इस किताबों के हवाले से आपने ये शख्सियत के बारे में बताया। ये किताब अंग्रेजी किताब उनके बेटे शहरियार ने लिखी है। अच्छा, ये उनके बेटे की है। और जाहिर है बाप के इंटरव्यूज के बाद और बाप के डिस्कशन के बाद, लेकिन भाई इसकी अंग्रेजी बड़ी मुश्किल है।
صحیح. آسان انگریزی نہیں. اس کا کوئی اردو ترجمہ نہیں آیا؟ نہیں, میں نے ایک مرتبہ ان کے بیٹے سے مختصر سی بات ہوئی تھی. جی. میں نے کہا تھا کہ جو کتاب لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ تو کرائیں, لیکن بہرحال شیرباز مزاری صاحب تو ابھی چند مہینہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. جی 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 جی. اور کئی سالوں سے وہ بستر صاحب فراش تھے, تو اب بیٹوں کو پتہ نہیں دلچسپی اتنی ہو یا نہیں ہے. جو اردو کتاب ہے اس کے اندر پروفیسر غفور نے ان کا تعارف لکھا ہے. اس کا موضوع ہے سب اچھا کہیں جسے, اور غفور صاحب نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے مزاری صاحب کی. مزاری صاحب کی. اور میں کہوں کہ زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں, حالانکہ دونوں مختلف سیاسی جماعت کے تھے اور کسی حد تک یکسانیت بہت کم تھی. جی. اور اب ہم کتاب سے شروع کرتے ہیں. جی. شیرباز مزاری صاحب ماں کی ممتا سے بالکل محروم رہے. اچھا. 1 سال کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. جی جی جی. اور پھر مزید 1 سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا. اوہو. والدہ کا انتقال ہوا تو یہ لکھتے ہیں کہ وہ 22 سال کی تھی, اس میں انتقال ہو گیا. یہ بلخ شیر مزاری ان کے بڑے بھائی تھے, بیچ میں ایک بھائی اور تھے. جی. اور پھر یہ چونکہ سردار خاندان تھا تو انگریزوں نے ایک آیا یا ایک خدمتگار خاتون ان کے لیے رکھی گئی. پہلی کا نام مردان تھا, پھر کچھ عرصے بعد اس کو دوسرا ان کے پاس بھیجا گیا جس کا نام سبھائی تھا. اور وہ سبھائی اس زمانے میں اپنی موت تک یعنی 1972 تک اس خاندان کے ساتھ رہی. پرانے زمانے میں روایت یہ بھی تھی, کوئی خادمہ لاولد ہو, بیوہ ہو, وہ کسی خاندان کے ساتھ آتی تھی خدمت کے لیے تو ان کے ساتھ ہی رہ جاتی تھی اور ان کے گھر کا ہی ایک فرض ہو جاتی تھی. تو یہ خاتون جو تھی یہ لاول تھی. لاول بھی نہیں, میں یوں کہا کہ یہ ہندوستان سے تعلق تھا باہر سے؟ نہیں, ڈیرہ غازی خان سے ہی تھا. اچھا, یہ خاتون ڈیرہ غازی خان کی رہنے والی تھی کیونکہ یا سومیانی سے, یہ بھی بلوچستان کا علاقہ ہے. بعض اوقات ادھر ٹرائب چیف کی جو ننس وغیرہ کہتی تھی وہ غیر ملکی انگریزی تعلیم, تو انہوں نے ان کو اپنی ثقافت سے قریب رکھا. آپ کی بات صحیح کہہ رہے ہیں. علامہ اقبال کے انتقال کے بعد ان کے لیے کوئی ایک انگریز یا جرمن عورت تھی جو رکھی گئی تھی. جی جی. اچھا, اس زمانے میں برطانوی جارج ایبل ان کا نگران تھا. اور پھر جب 49 میں مزاری صاحب پہلی مرتبہ گئے لندن تو اس سے ملاقات کی. وہ اس پر سر کا خطاب پا چکا تھا اور بینک آف انگلینڈ کا ڈائریکٹر بھی تھا. تو یہ کس حوالے سے ان کا تعلیق تھا یا وہ سرکاری طور پہ حکومت برطانیہ سے حکومت برطانیہ نے تعلیق؟ اچھا, چونکہ یہ ٹرائب چیف رہے ہوں گے, ٹرائب چیف رہے تو ان کے یہ ہے. اور برطانوی حکومت نے ان کی تعلیم پر بڑی توجہ دی اور چاہا. یہ 3 بہنیں تھیں ان کی, 2 بڑی بہنوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور بھیجا جائے, لیکن اس قبیلے میں یا اس خاندان میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں تھی کہ بچیوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجا جائے. تو انہوں نے ایک خاتون کو رجحان بھیج دیا جو ان کی تعلیم و تربیت کرنے لگی. 7 سال کی عمر میں مزاری صاحب کوئین میری کالج بھیجا گیا. اس کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی دی گئی اور یہ کالج اعلیٰ طبقوں کے لیے تھا. علامہ اقبال کی بیٹی منیرہ بھی اس میں شامل تھی اور دوسرے بہت سارے نام ہیں جن میں ایک سر سکندر حیات کی بیٹی طاہرہ اور عصمت بھی تھی. جی. ان کی بیٹی طاہرہ کے متعلق بتا دوں کہ طاہرہ شوکت حیات کی بہن بھی ہوئی. اچھا. ان کی شادی مشہور صحافی مظہر علی سے ہوئی تھی. صحیح. وہ پاکستان ٹائم میں بھی رہے, ڈاؤن میں بھی رہے. جی. اور ان کا بیٹا طاہرہ اور مظہر علی کا بیٹا طارق علی لندن میں تھا برسوں پہلے, اور وہاں بھی وہ فیمس طارق علی اور لیڈر بھی نام ہی کافی ہے. تو یہ اس جگہ پر رہتی تھی, اس جگہ پر ان کی تعلیم و تربیت کی گئی. 1941 میں ایچ ایس این کالج لاہور میں, جہاں ریاستوں کے حاکموں کے بیٹے پڑھتے تھے,
جی ایک کالج ایسا بھی تھا ریاست کے حاکموں کے بیٹے. تو محمد صاحب یہ تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پس منظر بیان کہ ابتدائی تعلیم کا، تربیت کا، خاندانی پس منظر کا. لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے قارئین، بہت سے سننے والے اس میں دلچسپی رکھتے ہوں گے، شہرباز خان صاحب مزاری کا سیاسی سفر کیا رہا؟ وہ میں بیان کرتا ہوں. جی جی. یہ سیاسی سفر ان کا، اس سے پہلے ذرا سی چند باتیں اور جی. کہ اس کالج میں، ایچ ایس این کالج میں کھیلوں پر بہت توجہ دی جاتی تھی. جی احمد نواز بگٹی جو بعد میں ان کے نسبتی بنے، برادر نسبتی بنے، جن کی ہمشیرہ سے ان کی دوسری شادی ہوئی، جی جی. ہاں. وہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی تعجب نہ تھا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ بنتا، لیکن اس نے توجہ نہیں دی. جی. اکبر بگٹی واٹر پولو اور شارٹ پٹ کا ماہر تھا. واٹر پولو، واٹر پولو یہ بھی کوئی کھیل ہے بھائی؟ ہمیں تو پولو کی تک تو معلوم تھا، لیکن واٹر پولو ہوگا کوئی چیز اچھی چیز ہوگی. کمرے کا ساتھی خیر بخش مری تھا. اچھا. جس کا کافی وقت آئینے کے سامنے گزرتا، اور وہ مختلف اینگلے سے اپنے بالوں کو، اپنی شخصیت کو سنوارتا رہتا. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ خیر بخش مری کا. جی جی. مطلب جو مری قبیلے کے سردار سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ شہرباز مزاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں. خیر بخش مری کا. جس کالج میں یہ تھے، وہاں داخلے کے لیے نواب آف بھوپال حمید اللہ خان کی بیٹی اچھا آبدہ سلطان بھی اپنے بیٹے کو لے کے آئیں. جی جی. ان کا بیٹا شہریار تھا، جو فارن سروس سے بعد فارن سروس سیکرٹری تھے اور کرکٹ کنٹرول بورڈ کے سربراہ بھی بنے. لیکن جب وہ آئی تھی تو وہ ہیٹ پہنے، مردانہ لباس ہیٹ پہنے ہوئی تھی اور پائپ پیتے ہوئے آ رہی تھی. اچھا. ان کی آپ لوگوں نے پڑھی ہو سوانح عمری، تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے مردانہ اسٹائل رکھا. اچھا. اور پولو کھیلتی تھی اور گھڑ سواری کی بہت شوقین تھی. اچھا ماشاءاللہ. یہ ان کی شخصیت تھی. پاکستان بننے کے بعد جو ٹرین چلائی گئی، بھوپال سے تعلق تھا نا؟ ہاں. کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ بھوپال کی سیاست میں خواتین کا بڑا ایک ایفیکٹو اور بڑا پرومیننٹ رول تھا؟ سیاست میں خواتین کا بہت رول تھا. جی. یہ حاکم 4 نسلوں تک اولاد نارینہ نہیں ہوئی، جی، تو ان کی خواتین ہی حکومت کرتی رہیں. جی. اس کے اندر بہت آپس میں اختلافات وغیرہ بہت ہوئے، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جی میں نے دیکھا تھا، اسٹڈی کر تھا یہ جو دلی دربار جو ہوا تھا، تو اس میں جو بیگم بھوپال کی تھی وہ باقاعدہ پورے برقعے اور نقاب کے اندر اس نے دہلی دربار میں گئی تھی شرکت کرنے کے لیے. جی. اچھا. بیگم آبدہ سلطانہ یہ اپنے باپ سے لڑا کے، اچھا، جو عبد الحمید خان تھے، جی، ان سے لڑ کر کے یہ پاکستان آ گئی تھی اور ملیر میں رہی. صحیح ہے. تو بس ان کا ضمنی طور پر ذکر آیا کہ وہ پاکستان. اچھا. ٹرین سے جس کو ان کو بھیجا گیا ان کے علاقے میں، اس کو ٹکا خان، وہ اس وقت میجر تھے، ان کی نگرانی میں ایک فوجی دستہ تھا جو ٹرین کی نگرانی کرتا تھا. اور انہوں نے لکھا کہ وہی ٹکا خان جس کو بنگال کا قصائی کہا گیا اور بعد میں بلوچستان کا قصائی کہا گیا، وہ ان کو لے کر کے آیا. انہوں نے کہتے بچپن میں ہی انہوں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ ایک ہندو برہمن کسی مسلمان کو پانی پلا رہا تھا، تو گلاس سے نہیں، وہ اوک سے پلا دے. اوک سے ساقی جو مجھ سے نفرت ہے، پیالہ اگر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے. شراب تو نہیں، پانی تھا. اور وہ اتنی احتیاط کر رہا تھا کہ کوئی چھینٹا اس کے کپڑوں پہ نہ پڑے. جی جی. یعنی اس سے ان کا دین تو بھشٹ ہوتا ہی، لباس اور یہ سب کچھ ہو جاتا. پہلی شادی ان کو 20 جنوری 1953 میں ہوئی، جو ان کے ہم مکتب تھے افتخار صاحب کی ہمشیرہ سے ہوئی. افتخار صاحب بھی پنجاب پالیٹکس والے اور نہیں، یہ پالیٹکس والے نہیں تھے، یہ فوج کے تھے. اچھا اچھا. لیکن ان کی منگنی اکبر بگٹی اور احمد نواز بگٹی کی ہمشیرہ سے 1951 سے طے تھی. جی. تو خاندانی رقومات کی تحت کچھ 11 مہینے بعد ہی ان کو دوسری شادی کرنی پڑی. اور پہلی شادی تو سادگی سے ہوئی، لیکن دوسری شادی بڑی شان و شوکت سے ہوئی، جو نوابوں میں اور قبائلی سرداروں میں ہوتی ہے. بڑے جشن بنائے گئے اور اس طریقے سے. تو محمد صاحب یہ تو آپ نے بڑا اچھا ہمیں بتایا ان کے ذاتی زندگی کے پس منظر کے بارے میں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے اور ہم دوسرے سے پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور وہ یہ کہ اس میں ان کی سیاسی زندگی کیا تھی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے آتا ہوں. اللہ حافظ.